ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سنت کی آئینی حیثیت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا دین اسلام کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے. ہم نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پچھلی جو تینوں دروس ہیں ان کے اندر یہ بات پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک اتھارٹی ہیں. آپ کی سنت کی حیثیت یعنی محض اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی تشریح ہو، بلکہ وہ دین کے اندر قانون کا درجہ رکھتی ہے. اس کے دلائل ہم نے پڑھے تھے. اب اس کے بعد جو دوسری حیثیت ہے کہ جس کو عام طور پر ہمارے ہاں لوگ پہلی سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ طبقہ پیدا ہوتا ہے غامدی صاحب جیسے لوگوں کا کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ سنت کی حیثیت دین میں کسی اضافت کے لیے نہیں ہے. وہ چالاکی یہ کرتے ہیں کہ وہ سنت اور حدیث میں پہلے تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث علیحدہ چیز ہے اور سنت علیحدہ چیز ہے. پھر سنت کی اپنی منمانی تعریف کرنے کے بعد وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو سنت ہے وہ باقاعدہ یعنی کہ دین میں تواتر عملی جو چلی آ رہی ہے اس کو سنت کہا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ یعنی کہ جو اتباع شریعت ابراہیمی کے مطابق تھا وہ سنت ہے. حدیث کے ذریعے جو ہم تک پہنچا اس سے دین میں کسی بھی قسم کے عقیدے یا عمل کا اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بعد میں دین کی جو مرضی چاہے تشریح یا تو کر لے یا جس کی ہوئی جو مرضی چاہے تشریح تسلیم کر لے. یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے ہی آج تک دین میں جتنے بھی یعنی کہ جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو فرقے بنے ان کا بھی سب سے بڑا رونا یہی ہے کہ انہوں نے اس دین کو کسی شخص واحد کی آراء و کی ہوئی تشریحات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا صرف اور صرف لوگوں کو قرآن بیان کرنے کے لیے نہیں تھا کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن ہے، یہ لو. آپ کی حیثیت صرف اس پیغام رساں کی نہیں تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کے استاد کی تھی. جیسے کہ پچھلے دروس میں ہم نے سب سے پہلے درس میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اور البتہ اللہ نے بے پڑھوں میں سے چن کر انہی میں ایک شخص بطور رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب کو سکھاتا ہے اور حکمت کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایک استاد کا تھا، ایک صرف پیغام رساں کا نہیں تھا. اس حیثیت سے اللہ رب العزت نے آپ کو بحیثیت رسول بھیجا اور آپ کی ذمہ داری ایک اور لگائی جو سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی فلاں مفکر اور فلاں اسکالر وہ قرآن کی فلاں آیت کو یا قرآن کے فلاں مقام کو یا دین کی فلاں بات کو لے کر یہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں جو کچھ بھی نازل ہوا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پھر وہ اس میں فکر کریں. یعنی کہ جو آدمی مفکر بننا چاہ رہا ہے وہ مفکر جب بنے گا، وہ اسکالر جب بنے گا، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشریح کو لے گا، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، وہ اس سے پہلے مفکر نہیں بنتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کا کتاب الایمان ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الزکوٰۃ من الاسلام، کہ زکوٰۃ اسلام میں سے ہے. اس کے تحت ہمارے نسخے کے مطابق صفحہ نمبر 107 ہے اور حدیث نمبر ہے 44. نجد کے علاقے سے یعنی پہاڑی سلسلے سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم یعنی بھن 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 کر کے نا اس کی آواز سن رہے تھے، یعنی وہ جو آ رہا تھا سفر کی شدت اس کے اوپر جو تھی وہ بڑبڑاتے ہوئے وہ آ رہا تھا وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ نزدیک آ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. کس کے بارے میں؟ بڑی غور طلب بات ہے، سنیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے. اسلام دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے. اس نے کہا بس اس کے سوا اور تو کچھ نہیں ہے، اور تو کوئی نماز مجھ پر نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر تو نفل پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس نے کہا اور تو کوئی روزے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل رکھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بیان کیا. وہ کہنے لگا اور تو کوئی اس کے علاوہ مجھ پہ صدقہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ کرے. پھر وہ شخص یعنی پیٹ موڑ کر جانے لگا تو یوں کہتا ہوا جانے لگا اللہ کی قسم جو کچھ یعنی آپ نے بتایا نہ اس میں بڑھاؤں گا نہ اس میں گھٹاؤں گا، نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو یہ جنت میں جائے گا. اگر یہ سچا ہے تو یہ جنت میں جائے گا. آپ سمجھیں ذرا بات، اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیا جاتا، یا جیسے کہ صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس دیہاتی نے آ کر یہ بات کہی کہ ہماری طرف آپ کا منادی کرنے والے نے، اعلان کرنے والے نے آ کے اعلان کیا آپ کی نبوت کے بارے میں. میں بذات خود آپ سے سیکھنے کے لیے پہنچا ہوں. میں نے اس کی بات پر ہی صرف بھروسہ نہیں کیا، میں بذات خود اتنی دور کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے دین کے بارے میں بتائیں. اب سمجھیں کہ اگر کوئی اس وقت تک ایسا تصور بھی ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس قرآن بتا دیا ہے اور یہی قرآن لے کر دوسرا آدمی بلغوا انی ولو آیۃ کے تحت کہ مجھ سے تم تک ایک آدمی پہنچو دوسروں تک پہنچا دو، وہ یہی قرآن دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. تو اگر صرف اس حد تک کی بات ہوتی، وہ دیہاتی اتنی دور سے اس کو سیکھنے سمجھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، پھر اتنے مجمع میں وہ چلتا ہوا آ رہا ہے کسی سے بات نہیں کر رہا، وہ آ کے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے کہ اسلام کیا ہے. تو یہ اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ دیہاتی یہ بات جانتا ہے کہ اسلام کی تشریح، اسلام کا بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہ نہیں کر سکتا، یہ اس کی اتھارٹی نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صحیح بخاری ہی کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر طہارت کے مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک جگہ فرمایا حالت جنب کے اندر، حالت جنابت کے اندر مسجدوں میں نہ آؤ. ایک جگہ وضو کے طریقے کی طرف اشارہ کیا. اللہ رب العزت نے طہارت کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن میں،
لیکن اس طہارت کا مکمل طریقہ کیا ہے، یعنی کہ وضو کس طرح کرنا ہے، غسل کس طرح کرنا ہے، تیمم یعنی کہ پانی نہ پائیں تو تیمم کس طرح کرنا ہے، اللہ نے یعنی کہ قرآن میں یہ تو اشارہ دیا ہے تیمم کا، مگر کس طرح کرنا ہے یہ نہیں بتایا۔ اب آپ یہ دیکھیں صحیح بخاری ہی کے اندر کتاب الوضو میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب غسل الاعقاب ہے، یعنی کہ ٹخنوں ایڑیوں کو دھونے کا بیان۔ اس کے تحت یہ ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 164 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے سے آیا جایا کرتے اور لوگ برتن میں وضو کیا کرتے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں وضو پورا کیا کرو، ایڑیوں کے لیے خرابی ہے، جہنم کی آگ ہے، وضو پورا کیا کرو، ایڑیوں کے لیے خرابی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اب آپ سمجھیں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو فرما رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، یعنی صحیح بخاری ہی کے اندر دوسرے مقام پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے اس طرح دیکھا کہ وہ ایڑیاں نہیں دھو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں دھو، ان کے لیے اللہ نے آگ کا عذاب رکھا ہوا ہے۔ اب میرا اس بات سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وضو میں، یعنی یہ وضو کر رہے ہیں، وضو سیکھ لیا، اللہ کے رسول کو وضو کرتے دیکھا، وضو کر رہے ہیں، اب وضو میں غلطی ہو رہی ہے، یہ وضو کی تشریح ہے، وضو میں غلطی ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں یہ نہ کرو، یہ کرو، ایسے نہیں ایسے کرو۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں، ہم وضو ہی کر رہے ہوں گے لیکن بجائے پاکی حاصل کرنے کے جہنم حاصل کر رہے ہوں گے، کیا بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے صحیح بخاری ہی کے اندر کتاب الجمعہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت باب الخطبۃ علی المنبر، یعنی منبر پہ خطبے کا بیان، اس کے تحت یہ صفحہ نمبر 562 ہے، حدیث نمبر ہے 870۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، کیا آپ نے نماز شروع کی، تکبیر کہی، پھر رکوع کیا، پھر اس کے بعد یعنی رکوع سے اٹھے اور منبر سے الٹے پاؤں نیچے اترے اور اتر کر نیچے سجدہ کیا، پھر منبر پر چلے گئے اور دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز سیکھ لو، میری طرح نماز سیکھ لو۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین کہہ کے نماز قائم کرنے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے یہ حکم تو دے دیا، لیکن وہ نماز قائم کیسے کرنی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کس طرح کرنا ہے، یہ تشریح نہیں بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور تشریف فرما ہونے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھ کے منبر پر سے دکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ صلاۃ کا حکم قرآن میں اترا، اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی تبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دی، وہ جو اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ اسی طرح کتاب الاذان کے اندر، صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعہ بالاعادہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو حکم دینا ہے کہ جس نے رکوع مکمل نہیں کیا تھا نماز لوٹانے کا۔ اس کے تحت حدیث نمبر 756 ہے کہ یعنی رافع بن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آئے، انہوں نے نماز پڑھی، پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 بار ہوا۔ آخر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بھیجا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیے۔ اس پہ توجہ کریں، اس جملے پہ توجہ کریں، آپ مجھے سکھائیے۔ اب اگر مثال کے طور پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تواتر عملی سے لیا جائے گا، امت میں جو چلا آ رہا ہے اس کے مطابق لیا جائے گا، تو یہ جو صحابی تھے رافع بن خدیج تھے،
تو خلاد بن رافع تھے یہ، ان کو اس بات کا نہیں اندازہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بھیج رہے ہیں، وہ بار بار جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں غلطی کر رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اللہ کے رسول پھر بھیج رہے ہیں. آپ سمجھے ذرا اس بات کو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے سکھائیے. اس کا مطلب یہ سکھانا، یہ تشریح کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تکبیر کہے، جو تجھے قرآن میں آسان ہو وہ پڑھ، اور پھر اطمینان سے ٹھہر کر رکوع کر، پھر یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اطمینان سے ٹھہر کر سجدہ کر، پھر اطمینان سے سجدے سر اٹھا، پھر اطمینان سے بیٹھ جا، دوسرا سجدہ اسی طرح اطمینان سے ٹھہر کر ادا کر، پھر اسی طرح اپنی پوری نماز ادا کر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سکون و طمانینت اسے سکھا رہے ہیں کہ جو اس کی نماز میں نہیں تھی، وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ سمجھیں کہ اگر یہ محض تباتر عملی کے حساب سے معاملہ ہوتا تو پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے بار بار نماز کے لوٹانے کے لیے کہنا، اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں سکھائیں، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی بات کی. اسی طرح یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن لہ شیء فتصدق علیہ فلیکفر. یعنی اس شخص کے بیان میں کہ جو رمضان میں جان بوجھ کر ہم بستری کرے، اس کے پاس خیرات کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہو اور پھر اسے وہ مل جائے تو وہ اس سے اپنا کفارہ ادا کرے. اس باب کے تحت حدیث نمبر 1936 ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تباہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ اب بھائی توجہ سننا، یہ وہ ہے، یہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، یہ وہ حکم ہے جو اللہ نے سورہ بقرہ میں دیا. توجہ سنیے گا بات. تیرے پاس کوئی غلام ہے جسے تو آزاد کر سکے؟ اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا تو پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے جواب میں انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ بھی میری طاقت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آپ خاموش ہو گئے، ٹھہر گئے. ہم بھی اپنی حالتوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک بڑا تھیلا پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب مسئلہ پوچھنے والا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لو اور صدقہ کر دو، اسے لو. اب قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے، آپ سنیں، کہ وہ شخص جو مفلوق الحال ہے، فقیر ہے، ٹھیک ہے، اس سے اگر یہ ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ جو کمزور و ناتواں ہے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقے میں ایک چیز دی، اب فرمایا کہ اسے تم اپنی طرف سے صدقہ کر دو اپنے روزے کے کفارے کے طور پر. ابھی سننا ذرا بات. اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم ان دونوں پتھریلوں میدانوں کے درمیان میں کوئی گھرانہ میرے گھرانے سے زیادہ محتاج نہیں ہے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے اگلے دانت نظر آئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جا اس کو اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے، یہی تیرا صدقہ ہے. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ یار یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اور نہیں سمجھے؟ دیکھو اس نے پہلا حکم پوچھا وہ بھی قرآن میں نہیں ہے. اس نے آگے کہا کہ اگر غریب کو دینا ہے تو سب سے غریب تو میں ہوں پورے علاقے میں. تو اللہ کے رسول نے یہاں مسئلہ سمجھایا کہ پھر تو ہی اسے کھا. اب آپ اندازہ کریں. تو یہ شارع ہے، یعنی تشریح کرنے والے کی حیثیت یہ کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ نازل ہوا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، کتاب الحج ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا، باب فرض الحج مرتن فی العمر، کہ عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اس کے تحت حدیث نمبر ہمارے نسخے کے مطابق 3153 ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا، بس حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے 3 بار یہی سوال کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اگر میں ہاں، بھائی قرآن میں اللہ نے حج کی فرضیت کو ایک مرتبہ میں بیان کر دیا ہے، فرضیت کا حکم وہ سال میں ایک مرتبہ ہے، لگاتار ہے، ایسی کوئی تشریح نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کے جواب میں، یعنی پہلے تو آپ نے کہا تم پہلے نے حج فرض کر دیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ہر سال کرنا ہے۔ اب یہ ہر سال قرآن میں نہیں تھا، سننا ذرا بات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت آئینی ہے، اس دین میں آپ کی حیثیت فیصلہ کرنے والے کی ہے، صرف فیصلے کی پیروی کرنے والے کی نہیں ہے۔ اب میری بات سمجھیں، یہ مانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، ان پر بھی اللہ کی شریعت کی پیروی اسی طریقے سے لازم تھی جیسے ہم پر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اور رسول ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو وحی نازل کی ہے، اس وحی میں ایک اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا اس کلام کی تشریح ہے، دوسرا اس کلام کی وضاحت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وضاحت کو بیان کریں گے تو وہ وضاحت کو بیان کریں گے کوئی عالم یا مجتہد کی حیثیت سے نہیں، کسی رائے دینے والی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ آپ جب اس وضاحت کو بیان کریں گے تو خود اتھارٹی کی حیثیت سے بیان کریں گے کہ آپ اتھارٹی ہے، جس کی دلیل یہ دیکھو کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال تم پر فرض ہو جاتا۔ فرمایا اور تم اس کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھتے، جن چیزوں کا بیان میں چھوڑ دیا کروں تم ان کے بارے میں سوال مت کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ انبیاء علیہم السلام سے بکثرت سوالات کیا کرتے تھے اور انبیاء علیہم السلام سے بکثرت اختلافات کیا کرتے تھے۔ لہذا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تم پر اس پر عمل کی طاقت ہو، عمل کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں اس سے رک جایا کرو۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ایک بنیادی نقطہ ہے کہ دیکھو باقاعدہ آپ حج کے معاملے کا جو قرآن میں حکم ہے آپ اسے بیان کرتے ہیں، صحابی کہتا ہے ہر سال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے، اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، جو کہ اصلاً قرآن میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد یہ وحی کی صورت میں نازل ہوتا نا، نہیں سمجھو کچھ بات۔ چلیں، یہ ہم نے طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم نے یہ معاملات دیکھے، صحیح۔ اچھا ایک تہواراتی ایک نقطے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں بات کہ میں یہ چند چیدہ 10 دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امت کے علماء نے، جن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الاعتصام کے نام سے کتاب لکھی ہے، 200 دلائل بیان کیے اس میں سنت کی آئینی حیثیت اور اللہ کے رسول کے شارع ہونے کی بحث پر 200 دلائل، قرآنی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے آثار، تابعین و تبع تابعین کے فتاوی جات، انہوں نے اپنے زمانے تک کے علماء کے جو نا اقوال سنت کی آئینی حیثیت کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ میں تو صرف یہ 10 دلائل آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ یہ دوسرا حصہ بھی ہم اس کا پڑھیں گے، دوسرا حصہ صحابہ کے آثار پڑھیں گے ڈائریکٹ، اور کوئی چیز نہیں۔ جس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ جس امت کے اجماع کو لے کر آپ شرعی مسائل لینے کی باتیں کر رہے ہو، اس اجماع کے اندر جو پہلا منزل تھا، پہلا اسٹیج تھا، پہلا گروہ تھا، وہ تو صحابہ کا تھا۔ صحابہ نے کس حیثیت سے مانا سنت؟ نہیں سمجھے کچھ بات؟ کیا تواتر عملی کی بنیاد پہ مانا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے عمل کی حیثیت سے مانا کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری کتاب العیدین ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب سنت العیدین
لأہل الاسلام، اہل اسلام کی عید کا طریقہ کیا ہے؟ سننا ذرا بات. اس کے تحت ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 904 ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اس وقت میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں تھیں جو باس کے جنگ کے حوالے سے جو شہداء تھے، یعنی کہ اس میں قتل ہونے والے تھے، تو اس کا مرثیہ پڑھ رہی تھی. کیا پڑھ رہی تھی بھئی؟ نوحہ مرثیہ جائز نہیں ہے، مرنے والے پر نوحہ مرثیہ حرام ہے. ابھی اس کی بحث نہیں ہے، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس کے دلائل آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، تو غور کیجیے گا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ شیطانی باتیں بجا رہی ہو؟ اور نہیں سمجھے کیا بولا؟ یہ شیطانی باتیں بجا رہی ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر ہر قوم میں عید ہوا کرتی ہے اور آج ہماری عید ہے، اور آج ہماری. اچھا آپ سمجھیں ذرا اس بات، عید کا حکم قرآن میں کدھر ہے؟ اور نہیں سمجھے؟ ابے عید کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید بھی بتائی، پھر بچوں کی عید بھی بتا دی کہ بھائی روٹین اسلام کے اندر گانا حرام ہے، چاہے وہ گانا نعت کی صورت میں ہو، چاہے وہ گانا مرثیے کی صورت میں ہو، وہ حمد کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ عاشقی معشوقی کی صورت میں ہو. اسلام میں گانا جائز نہیں ہے. وہ انشاءاللہ گامدی صاحب کے جواب میں ہی آگے پورے دلائل پڑھیں گے اس کے. لیکن صرف ایک نقطہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ بچیاں ہیں چھوٹی، آج عید کا دن ہے، وہ بطور کھیل، نہیں سمجھے، بطور عید وہ گا رہی ہیں. ابو بکر ان پر برہم ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، شیطانی باجا بجا رہی ہو، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کی ایک عید ہے اور آج ان کی عید ہے. تو یہ تشریح ہو گئی نا ہمارے لیے عید کے دن کی بھی، اور عید کے دن میں بچوں کے کرنے کے کاموں کے لیے بھی، کہ چلو میں بچوں کو عید کے دن آزادی. ڈھونگوں کی بات نہیں ہو رہی، ہاں بچوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا جی، پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ ہے، اس میں امام نووی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے تحت حدیث نمبر 6100 ہے، طویل حدیث ہے. میں اس کا ایک حصہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. غزوہ خیبر کا موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں ان لوگوں سے کس بنیاد پر جہاد کروں؟ او بھائی یار نہیں سمجھا ہم بات. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم کہہ کر جنگ کا حکم دیا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کہہ کر یعنی جنگ کا حکم دیا. اور بہت سارے آپ اس سے اندازہ کر لیں، سورہ انفال، سورہ توبہ اور سورہ مجادلہ، ٹھیک ہے، سورہ حجرات، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے جہاد کو بیان کیا ہے. 3 4 قرآن میں صورتیں ہیں جہاد کے مسائل بیان ہوئے ہیں. یہ جو میں نے بتایا نا، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں قتل کر دو ان لوگوں کو جو تمہارے مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہاں تک ہمیں صرف جہاد یہ سمجھ میں آتا ہے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا، لیکن اصل میں جہاد کی نیت اصلاً کیا ہے؟ جب مسلمانوں پر کفار حملہ آور ہو، ان کفار اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے ان کفار سے لڑنا، یہ تو ہم نے حکم قرآن میں پڑھ لیا، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون. لیکن اصل میں قتال کی نیت کیا ہے، جہاد کی نیت کیا ہے؟ ویسے تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اللہ کے رسول میں ان لوگوں سے کس بنیاد پر جہاد کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان سے اس وقت تک جہاد کرو جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت نہ دے دیں، کلمے کی شہادت نہ دے دیں. اور جب وہ یہ گواہی دے دیں تو پھر انہوں نے تم سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا، سوائے یہ کہ ان پر کسی کا کوئی حق ہو، یعنی کہ کوئی لین دین کسی بھی قسم کا قانونی مزاجی ان کے اوپر ہو، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ. اب آپ یہ دیکھیں ذرا بات کو، جہاد تو کرنا ہے، جہاد کی نیت قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی نیت اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اس نیت کے اوپر جہاد اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ سمجھ لیں کہ چند یہ جو احکامات ہیں، یہ جو چند احکامات ابھی 10 حدیثیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، ان کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام میں شارح کی حیثیت یعنی تشریح کرنے والی کی حیثیت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت. اب اس کی منطقی حصے کی طرف ہے. دیکھیں سمجھیں ذرا بات. ایک نبی ایک خطے کی طرف، دوسرا نبی دوسرے خطے کی طرف آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی نبی کسی خطے میں، کوئی نبی کسی گاؤں میں، کوئی نبی کسی علاقے میں نبی کے حیثیت سے آتا تھا، اور اس کی نبوت و رسالت اسی علاقے کے لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی. اب آپ سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت 2 خاندانوں کے اندر چلی گئی، ایک اسحاق علیہ السلام کے گھرانے میں اور ایک اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے میں. یعنی کہ ایک انبیاء بنی اسرائیل اور ایک یہ کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول آئے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب جو حضرات یعنی کہ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آتے ہیں، جیسے اس کی ایک مثال لے لیں موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے توریت نازل کری. اس توریت پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ وہ اپنے سے پیش رو گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی میں کرتے تھے یا اس کی تشریح خود موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھی؟ تو جواب آئے گا موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھی. پھر اس تشریح کی اہمیت تھی؟ جی ہاں بالکل تھی. کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بھی اسی کی طرف دعوت دی، الگ سے کوئی تشریح نہیں. ہارون علیہ السلام حالانکہ خود رسول تھے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بیان کرتا ہی تشریح انہوں نے آگے بیان کی. اچھا پھر ایک اور طریقے سے اس کو دیکھیں کہ جب عزیر علیہ السلام اللہ کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں، اللہ کے نبی کی حیثیت سے عزیر علیہ السلام آئے ہیں، تو عزیر علیہ السلام نے اسی توریت کی تجدید کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی ہی تشریحات کو آگے لے کے چلیں. الگ سے کوئی کتاب ان پر نہیں اتری اور نہ عزیر علیہ السلام نے ان تشریحات میں کوئی اضافہ کیا، سوائے اس کے بنی اسرائیل جن بدعتوں کی طرف آ گئے تھے ان بدعتوں کا رد کر کے جو حقیقی سنتیں تھیں عزیر علیہ السلام ان کی طرف لوگوں کو لے گئے تھے. عزیر علیہ السلام انتقال کر گئے اور ان کے بعد یحییٰ علیہ السلام آئے اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی فوراً عیسیٰ علیہ السلام آئے. لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں کہ یحییٰ علیہ السلام وہ بھی موجود ہیں، مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک اندازاً 10-12 سال کا فرق ہوگا عمر میں، خالصات بھائی تھے دونوں آپس میں. یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ باقاعدہ یعنی کہ نبی کی حیثیت سے آئے ہیں اور ان پر اللہ نے کوئی کتاب نہیں اتاری. وہ جو توریت تھی اسی توریت کے احکامات کو وہ لے کر چلے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تشریح تھی اسی تشریح کو انہوں نے بیان کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بیان کردہ تشریح ان کے اپنے زمان تک تھی تو کیا ایسی بات ہے کہ بعد میں آنے والے نبی بھی، امتی نہیں نبی بھی، اسی تشریح کو بیان کرنے کے پابند ہیں؟ اچھا چلیں اسے بھی چھوڑیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے. آپ مزے کی بات دیکھیں کہ یہ انجیل کے اندر آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے جواب میں اپنا دعویٰ بیان کر اللہ کے رسول ہونے کا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس شریعت کی طرف دعوت دینا ہے، کیا اسی شریعت کی جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. ابھی سنیں توجہ سے. اور پھر مزید تشریح کرتے ہوئے کہنے لگے میں توریت کا کوئی رکھنا، کوئی تشنا، کوئی نقطہ منسوخ کرنے نہیں آیا. سورہ آل عمران توجہ دلاتی ہے نا، یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل. ہم نے مسیح کو کتاب اور حکمت، توریت اور انجیل سکھائے، ایسا ہے نا. اب سمجھے گا ذرا اس بات کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں توریت کا ایک حرف بھی منسوخ کرنے نہیں آیا، وہ توریت انہی تشریحات کے ساتھ لوگوں کو بیان کرنا ہے. تو پھر انجیل کیا ہے؟ انجیل ان احکامات کے اوپر ہے جن میں علماء بنی اسرائیل نے توریت میں تحریفات کر دی تھی. سمجھو میری بات. یعنی اصل کتاب وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی کیا کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ.
عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، یعنی اسی عہد نامے کا دوسرا حصہ انجیل، وہی احکامات ہیں، وہی تشریحات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری. ان میں جن چیزوں میں تحریفات رد و بدل کیے گئے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ علیحدہ سے انجیل کی صورت میں اترے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی. اب آپ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تشریح کی اہمیت تو ایسے تھی نا، یہاں تک رہی. اب آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آپ سے اعلان کروایا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، بے شک میں تمام انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیلی ہو، عرب ہو یا دیگر اقوام میں سے کوئی بھی ہو، جن میں رسول آئے، جن میں نبی آئے، جن پہ کتابیں اتری، جن پہ نہیں اتری، ان سب کی طرف رسول بن کر کون آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر کتاب اتری، جو آپ پہ کتاب اتری، سنیں ذرا غور طلب بات ہے، توریت میں رد و بدل ہوا، انجیل. اب دیکھیے گا ذرا بات کو. اب قرآن کی باری. قرآن میں ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، پہلے گزری ہوئی کتابوں میں جو بھی رد و بدل، جو بھی معاملات ہوئے، کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو وحی اتری ہے، یہ ان کی توضیح کرے گی کہ کیا ان میں صحیح تھا اور کیا ان میں غلط تھا. اب بھائی بات نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں تھیں وہ ساری منسوخ ہو گئیں، پچھلی جتنی نبوتیں اور رسالتیں تھیں وہ سب منسوخ ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آ گئے. لیکن اب ایک اور بات، یہ قرآن بھی منسوخ ہو جائے گا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول ہے. نہیں سمجھے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے تو پچھلی جتنی شریعتیں تھیں وہ سب منسوخ ہو گئیں، پچھلی جتنی کتابیں تھیں وہ سب منسوخ ہو گئیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی اور رسول آنا ہو تو پھر یہ کتاب بھی منسوخ ہو جائے گی، اور یہ تشریحات چلتی ہیں تو ٹھیک، نہیں چلتی تو یہ بھی ختم. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ہمارے بھیجے ہوئے آخری رسول اور نبی ہیں. نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آخری کتاب قرآن، آخری شریعت اسلام، ساری نبوت منسوخ، صرف ایک نبوت باقی، ایک رسالت باقی، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا آپ کے انتقال کے فوراً بعد ختم ہونی ہے یا آپ کے انتقال کے ساتھ ختم ہونی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہونا ہے؟ پھر یہ ہونا ہے کہ دنیا آپ کے انتقال کے بعد تو چلتی رہنی ہے، اور وہ سلسلہ کہاں جا کر پہنچے گا؟ لاکھوں کروڑوں خربوں سال بعد جا کر قیامت آنی ہے. آپ کے بعد قیامت آنی ہے. اب تو کوئی نبی اور رسول آنا نہیں، اب تو صرف قیامت آنی ہے. لیکن یہ جو بیچ کے ہزاروں لاکھوں سال ہوں گے قیامت آنے کے، بیچ کے جو عرصہ ہوگا، اس بیچ کے عرصے میں ایسے مسائل پیش آئیں گے کہ جن مسائل کے لیے انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی. اب جب انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو اس صورت میں کیا اس کے لیے یہ قرآن میں موجود جو آیات ہیں کیا وہ صرف کافی ہوں گی؟ اب ایک عقیدت مند کا جواب ہوگا جی، لیکن ایک حقیقت پسند کا جواب ہوگا نہیں. ایک عقیدت مند، چاہے بھلے وہ غامدی صاحب کا عقیدت مند کیوں نہ ہو، اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی کافی ہوں گی. لیکن ایک حقیقت پسند کا جواب کیا ہوگا؟ جو غامدی صاحب جس عقل کو بروئے کار لانے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو سمجھے ذرا اس بات کو، اسی عقل کے جو ہم استعمال کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے نہیں، وہ بیسیوں مسائل ایسے ہوں گے کہ جس کی جو تشریح ہے بعد میں اس کی لوگوں کو، یعنی کہ اس کے احکامات کی ضرورت ہوگی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسلام آخری دین ہے،
قرآن آخری آسمانی کتاب ہے اور پھر تشریح کی جب ضرورت پڑے گی تو کیا ہوگا؟ رسولانہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر ایسی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوائی کہ جو تشریح قیامت تک آنے والے انسانوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے ہوگی۔ اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان پھر مجبور ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تسلیم کرنے کا، آپ کی پیروی تسلیم کرنے کا، وہ مجبور ہوگا۔ اب جو آدمی بیچ میں یہ چاہتا ہو کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑ کر میری پیری مرید اختیار کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑ کے میری امامت اختیار کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑ کے مجھے لیڈر تسلیم کر لیں، تو وہ کوشش کرے گا اس بات کی کہ قرآنی تشریحات کو مشکوک ثابت کرے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ قیامت تک آنے والے مسائل کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشریحات میں نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے سننے والے خواص و عوام ہیں۔ اب جو خواص کا معاملہ ہے وہ تو پڑھتے ہیں، وہ تو سیکھتے ہیں، ان کی تو ان تشریحات پہ نظر ہے، وہ تو باریک سے باریک چیزوں کو جانتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان باتوں پہ ہنستے ہیں، بول دے لے جی یہ اپنا چورن بیچنے کے چکر میں صحیح۔ لیکن جو عوام ہے، عوام منہ لٹکا ہے، اچھا پھر میری پیروی کرنا، اچھا آپ کی پیروی کرنی پڑے گی، سمجھ میں آئی؟ دنیا میں اس اعلان کے بعد، اب سنو توجہ سننا، اس اعلان کے بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اس اعلان کے بعد کسی نے بھی یہ نہیں کہا میری پیروی کرو۔ دنیا میں اس اعلان کے بعد ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس اعلان کے بعد دنیا میں کبھی کسی نے یہ اعلان نہیں کرا میری پیروی کرو، کیونکہ مسئلہ ہے یہ اعلان آخری اعلان تھا۔ اب آئی نہیں سمجھے؟ یہ سب جانتے ہیں یہ اعلان آخری اعلان تھا۔ اب اگر مثال ہے دوبارہ کسی نے یہی اعلان کیا نا تو لوگ اس کو پکڑ لیں گے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ نبوت کا چور دروازہ کھول رہا ہے، یہ نبوت کا چور دروازہ کھول، یہ نبوت کے اجراء کا چور دروازہ کھولنے کے چکر میں۔ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تھا، پتہ آپ کو؟ جب اس سے کہا گیا آپ خود کو الگ حیثیت سے رسول مانتے ہو تو جواب میں کہا نہیں نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اچھا تو پھر تم کہ دیکھیں وہ آخری نبی ہونے کی حیثیت سے میں ان کا حصہ ہوں، میں ذلی و بروزی نبی ہوں، یعنی کہ آخری نبوت کا ہی میں ایک حصہ ہوں، ایک چیپٹر ہوں، ایک مضمون ہوں۔ سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ دیکھو نہیں ہوئی نا جرت کہ سیدھا سیدھا بولے کہ میں رسول و نبی ہوں، یوں بولے سیدھا سیدھا، میں واجب المطاع ہوں کہ میری اتباع و اطاعت ہوگی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نا، ڈنکے کی چوٹ بولا، مارے کھاتے ہوئے کہا، بھائی پتھراؤ ہوتے ہوئے کہا، اور نہیں سمجھے بائیکاٹ کے نتیجے میں کہا، بھوکے پیاسے کہا، جنگ کرتے ہوئے کہا، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ ہر حالت میں آپ نے یہی اعلان کیا نا، کسی حالت میں آپ اپنے اعلان سے اپنے دعوے سے پیچھے ہٹے کیونکہ لگے سچے نبی اور رسول تھے، آخری نبی اور رسول تھے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا، کسی حیثیت سے نہیں آنا۔ تو سمجھیں مسئلہ یہ، کوئی دنیا میں اس کے بعد ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو میری پیروی کرو، لیکن عیاریاں مکاریاں چالاکیاں یہ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ نہیں سمجھے ہو؟ اب پیر صاحب پیری مریدی چلا رہا، پیر صاحب سے پوچھو تم پیر ہو؟ ہاں، اچھا، اور تم سے پہلے؟ اور جب تمہارے بعد؟ اچھا ان کے بعد تو طے ہے ان کا بیٹا ہوگا، ان کے بعد تو طے ہے کہ ان کا بیٹا ہوگا، لیکن ان سے پہلے جب یہ پیر صاحب بنے نہیں تھے تو اس سے پہلے۔ اسی طریقے سے بھائی
کسی نے 12 امام بنایا, کسی نے 4 امام بنایا, کسی نے فلاں بنایا, پوچھے ان سے پہلے. اچھا پھر اپنے اپنے یوٹیوب کے اسکالر ہیں, یوٹیوب کے یہ اسکالر, یوٹیوب کے وہ اسکالر. اچھا ان سے پہلے یاد رکھیں اس بات کو, سارا فساد ایک بات کے گرد آ کے گھومتا ہے کہ آپ نے پڑھا نہیں اور آپ کی کم علمی کا دوسرے نے فائدہ اٹھایا. آپ نے سیکھا نہیں اور آپ کے نہ سیکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے نے آپ کی کم علمی کا فائدہ اٹھایا اور آپ کے ایمان و عمل پہ ڈاکہ مارا. ہاں سمجھے ذرا اس بات کو, آپ کس کے فریب میں آ جاتے ہیں یہ آپ کا مزاج ہے. نہیں سمجھے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی. ایک آدمی انتہائی جوشیلے اور گرجدار انداز میں بات کرتا ہے, وزن دیکھو, وزن, بات کا وزن. یہ ہو گیا شکار, ہو گیا نہیں ہوئے؟ ایک آدمی سے, میں یہ اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تقوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے. دیکھو یار ماش اخلاق دیکھو تو تنگ لیبر ہو گیا کام. سمجھے بات کو نہیں؟ آپ کا مزاج ہے کہ آپ کس کے ہتھے چڑھتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اصل چیز تو یہ ہے وہ جو گرجدار انداز میں بات کرے یا وہ جو دھیمے بات کرے, وہ باریک آواز میں بات کرے یا موٹی آواز میں, وہ ہنسائے یا رلائے. یہ سمجھے ذرا اس بات. اصل چیز تو ہے آیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشریحات ذکر کر رہا ہے یا اپنی کوئی لایا ہے, اپنی انوکھی لایا ہے. نہیں سمجھے کچھ بات؟ اگر اپنی انوکھی لایا ہے تو کتنا ہی نورانی چہرہ یا شیطانی چہرے کا ہو, نورانی کا ہو یا شیطانی کا ہو, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی رائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, دین بیان کرنے والے سے دین لے لو اور رائے کو کچرے کی ٹوکری میں پھینک دو. دین بیان کرنے والے سے اللہ کا قرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے والے سے اس سے دین لے لو, لیکن جو اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں نا, اس کی رائے کو کچرے کی ٹوکری میں پھینکو. کیونکہ اس دین میں دین بیان کرنے کی حیثیت, دین کی تشریح کرنے کی حیثیت, دین پر اپنی رائے پیش کرنے کی حیثیت کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلیں اب اس میں ایک آخری نقطہ بتا کے بات ختم کر رہا ہوں, پھر ہم اس کا دوسرا حصہ اگلے درس میں پڑھیں گے. یسوع مسیح آئیں گے نا بھائی؟ اب بھائی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے نا یار. اچھا دیکھیں, اگر میں آج کے مفکر اسلام سے اس کی فکر اور رائے لے رہا ہوں, اب بھائی میرے پیر صاحب سے طریقت لے رہا ہوں, امام صاحب سے مسئلہ لے رہا ہوں آج, تو جب یسوع مسیح آئیں گے تو کیا میں یسوع مسیح سے ان کی رائے لے سکتا ہوں گا دین میں؟ اللہ کی قسم کسی سے بھی جا کے پوچھ لو جواب دے گا نہیں. کسی فرقے سے جا کے پوچھ لو, کسی جماعت سے جا کے پوچھ لو, کیا آئے گا جواب؟ نہیں. ہاں کیوں؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے نا یار, اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اور یسوع مسیح کون تھے؟ وہ اللہ کے رسول تھے, ان پر تو اللہ, ان سے تو اللہ باتیں کرتا تھا یار. کیا ہو گیا بھائی؟ وہ غلطی کریں گے؟ نہیں سمجھے بھائی؟ انبیاء کرام علیہ السلام تو غلطیوں سے بھی مبرہ ہیں نا, معصوم ہوتے ہیں نا. تو یسوع مسیح سے ہم رائے نہیں. اچھا پھر اس سے لے لے جو غلطیاں کر رہا ہے, جو اعتراف کرتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, اس سے لے لیں, آنکھ بند کر کے لے لیں. ان سے نہیں لے سکتے. کیوں؟ وہی مسئلہ آ جاتا ہے نا گھوم پھر کے. وہاں تشریح سمجھ رکھیے کہ یسوع مسیح کے اب امتی بن کے آنے کے بعد ان سے تشریح لینے کا مطلب ہم نبوت اور رسالت کا چور دروازہ کھول رہے ہیں. ان کے لیے تو دماغ بنا ہوا ہے نا. نہیں سمجھے؟ جبھی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا, ہم نے یعنی ہمارے مسلمانوں نے, بھائی اس کے مسیح موعود ہونے والے دعوے کے اوپر ہی تو اس سے یہ مطلب اس کی حقیقت کو آشکار کیا تھا. اسی پہ تو سب سے پہلے اس کی پکڑ کی تھی. ذہن بنے ہوئے یسوع مسیح سے دین نہیں لینا ہے, یسوع مسیح نہیں لینا, پیر صاحب سے لینا. لطف کی بات یہ ہے کہ پیر صاحب والی کیٹیگری کے 99% افراد عربی زبان ہی نہیں جانتے, اور ایک تو ان میں ایسے ہیں جو کاٹھیا واڑی ہیں. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے, نہیں سمجھے کچھ. ایک تو ان میں ایسے ہیں جو کاٹھیا واڑی ہیں. اب بتاؤ, ان کا کاٹھیاڑی ہونا ہی سب سے بڑا برکت والا ہے. اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی.
نہیں سمجھے ہو؟ اللہ بھائی میں کوئی قوم پرستی نہیں کر رہا ہوں، میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں، نقطہ دیکھیے گا میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، میں بتانا یہ بات چاہ رہا ہوں، عربی ماشاءاللہ آتی نہیں ہے، کاٹھیا پاڑی ہے تو اردو کیسے بولتے ہوں گے؟ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس وقت دین کو سمجھنے کی آسان ترین زبان ہمارے پاس اردو ہی تو ہے، جو اگر وہ بھی صحیح نہ آتی ہو تو سوچو، وہ آدمی دین سکھا سکتا ہے کسی کو؟ نہیں۔ ابے وہ نہیں سکھا سکتا کسی کو، دین کیوں نہیں سمجھ رہے ہو تم بات کو؟ پھر وہ دیکھیں آپ فلاں انگریزی کیسے بولتے ہیں؟ اچھا تو پھر تو ہی سیکھ سکتا ہے، ہمیں تو انگریزی آتی نہیں۔ اور سمجھے بات کہ نہیں؟ ابے بھائی کسی کے بہت اچھی انگریزی یا کسی کے بہت اچھی اردو یا کسی کے بہت اچھی عربی بولنے سے بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ وہ دیکھو کیسے حوالے دے رہا ہوتا ہے، دیکھو کیسا، ابے وہ حوالے صحیح ہے نہیں، حدیث پڑھ رہا ہوتا، ابے تو وہ حدیث صحیح ہے نہیں، وہ بخاری مسلم کے، ابے تو میں نے صحیح بتا رہا ہے، ایک تھوڑی ہے 10 باتیں۔ اچھا پھر ہماری یہ سب باتیں سننے کے بعد ہے نا، جو بالکل وہ ہے نا اندھے بہرے لنگڑے لولے، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں تو پھر آپ تو لوگوں کو قرآن اور حدیث سے ہٹا رہے ہو، یہ لو، یہ سمجھ لیں یہ آخری سٹیج ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ 3 مہینے بچے ہیں تمہارے پاس، ہنسو کھیلو کھاؤ پیو گھومو پھرو۔ اس کے گھر والوں کو بلا کے اکیلے میں کھڑا کر کے سمجھاتے ہیں، اس کو ڈانٹنا نہیں، دل نہیں دکھانا، بیچارے کے پاس 3 مہینے بچے۔ سمجھے یہ بات کیا نہیں؟ بھائی کون سی عجیب و غریب بات ہے؟ بھائی تجھے آج تک پڑھنے سے روکا گیا؟ نہیں۔ دنیاوی تعلیم سے روکا گیا؟ نہیں نا۔ تو پڑھنے گیا، ہم نے تو تجھے پڑھایا نا، بھائی جا پڑھنے جا۔ اب تو جا کے کرتا کیا؟ کلاس میں پہنچتا، کلاس میں پہنچ کے بایولوجی کا یعنی میتھمیٹکس کا یا سائنس کا مثال پیریڈ ہے، سر آئے پڑھانے کے لیے، جی سر ہاں جا، کیا ہم سمجھ لیں گے؟ بولا کبھی آج تک اپنے استاد کو؟ نہیں بولا نا۔ سیکھا نا استاد سے۔ یاد رکھیں استاد سے سیکھ کر استاد سے آگے تو جا سکتا ہے، جو کہ ہمیشہ سے دنیا کا طریقہ رہا ہے۔ استاد سے سیکھ کر استاد سے آگے تو جا سکتا ہے، لیکن بغیر سیکھے آگے جانے کی بات کرے تو آج تک تو ایسی کوئی مثال ہے نہیں۔ سمجھے میری بات کو؟ اچھا نمبر 1۔ نمبر 2، بھائی آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا میٹرکس، سنا ہے؟ MATRIX، میٹرکس لفظ سنا ہے؟ دیکھیں یہ لفظ جب میتھمیٹکس میں آتا ہے نا تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ لفظ میتھمیٹکس میں آتا ہے، اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اگر گائنوکولوجی میں آ جائے تو اس کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسٹرونومی میں، ایسٹرو فزکس میں تو اس کے معنی بالکل ان دونوں سے بھی بالکل علیحدہ ہے، بالکل مخالف۔ لفظ کیا ہے؟ ایک ہی، میٹرکس، اسپیلنگ بھی ایک ہی ہے، MATRIX۔ اچھا چلو، سیل سننے میں کیسا لگتا ہے؟ ایک جیسا ہے، سیل SELL، سیل CELL، لیکن یہ CELL ہی 3 الگ الگ جب یعنی کہ شعبہ جات سے گزرتا ہے، تینوں علیحدہ علیحدہ معنی دیتا ہوا جاتا ہے۔ انجینئرنگ میں وہ سیل ہے، بایولوجی کے اندر وہ خلیہ ہے، لیکن CELL ہی ہے دونوں جگہ پر۔ پڑھنے ہی گیا تھا نا، پڑھنے ہی گیا تھا، پڑھنے سے سمجھ آیا یا نہیں؟ سیکھنے سے سمجھ آیا؟ پڑھ کے سمجھ آ سکتا تھا؟ خالی پڑھ کے نہیں سمجھ آ سکتا تھا، استاد نے سکھایا سمجھ میں۔ اب ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں تو قرآن کو پڑھ، تو حدیث کو پڑھ، لیکن جب تجھے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، ہماری جان پر جمعہ 8 دن کا مجتہد بن کے مت بیٹھ جا، سیکھ لے۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ ورنہ یاد رکھیں اس بات کو، دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و رسوا اگر کوئی ہوتا ہے نا تو اس دین کو کھیل تماشا بنانے والا ہوتا ہے۔ بھائی آپ دیکھ لیں نا، ہماری جہلمی رادھا کو ہی دیکھ لیں یار۔ اس وقت ملک پاکستان میں سیاست دانوں کے بعد دوسرے نمبر پہ ذلیل ہونے والی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہی ہے نا، بچہ ذلیل کر رہا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ 1 صدی پہلے مرزا غلام احمد قادیانی پہ سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے، اور 1 صدی بعد یہ مرزا جہلمی پہ سب اکٹھے ہو گئے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں تو آپ اندازہ کریں، ذلت کا مقام دیکھیں آپ ماشاءاللہ، کہ جس کو ذلیل کر لے گا وہ سب ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، وجہ قرآن اور حدیث کا مذاق بنوانا، اپنے آپ کو جمعہ 8 دن کا مجتہد بن کے بیٹھنا اور من مانی تشریحات کرنا، نتیجہ نکلا اللہ کے دین کا مذاق بنا، اللہ نے اس کو بنا دیا۔
تو ذہن بنا لیں، انشاءاللہ دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی ہم نے تواتر عملی کو سب سے پہلے لینا ہے، یاد رکھیں اس بات کو، تواتر عملی کے اندر سب سے پہلا مرتبہ رتبہ اسٹیج صحابہ کرام کا ہے۔ انہوں نے اس دین کو کس حیثیت سے لیا؟ یہ کہ شریعت ابراہیمی میں جیسے چلتا ہے نہیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتایا، اور یہی جو نا حقیقی طور پر سنت کی تشریح حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔